بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے تیسرے مہمان جناب جلیس احمد اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا. جلیس احمد اعظمی صاحب سیکرٹری ہیں دی پیپلز ویلفیئر ایسوسیشن کے، اور مہاراشٹر میں اور خاص طور سے بھیونڈی میں علمی اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں. جناب جلیس احمد اعظمی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 3 سے 4 منٹ میں اگر بات ختم ہو جائے. نہیں 3 سے 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو یہاں میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا. مدرسے کے لوگوں کے معاون کے طور پہ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا. مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مجھ کو سزا دیں گے اور مائک پہ کھڑا ہونا پڑے گا. گو کہ مدرسے سے میرا تعلق نہیں رہا ہے براہ راست، بس اس کے صحن سے گزرتا رہا ہوں بچپن سے اب تک. لیکن وہ جو مدرسے کی فکر ہے وہ بچپن سے اب تک غالب ہے. چاہے وہ مولانا شربی نعمانی صاحب ہوں، چاہے وہ فکر فراہی ہو، دونوں میری زندگی میں داخل ہیں. اور میں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس نہج پہ سوچیں اور جو 100 سال پہلے کا نصاب تھا اس میں تبدیلی لائیں. جیسا کہ ابھی بہت سے لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا. مولانا عمر صاحب نے کہا کہ اس کے نصاب میں اس کے دستور میں یہ چیز موجود ہے، تو 100 سال لگ گیا، اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے قدیم نصاب کو بدلیں، اس پہ ایک کمیٹی بنیں اور اس کو عصری علوم سے جوڑیں، تاکہ مدرسے سے فارغ طلبہ جو ہے وہ زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکیں. بہت سے یہاں موجود ہیں جو یونیورسٹیز میں پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اسکالرس بھی ہیں، لیکن وہ چند ہیں. عام بچے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی اور کالج میں داخلہ لے سکیں، اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. مہاراشٹر میں کوئی بہت معیاری مدرسہ نہیں ہے. یہاں پر ضرورت ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے جو کہ فکر فراہی اور فکر نعمانی کی نمائندگی کرے اور اس نہج پر قائم ہو. میں اس کے لیے تمام تعاون دینے کو تیار ہوں. یہ ادارہ بھیونڈی سے 50 کلومیٹر کی دوری پر زمینیں بھی حاصل کر چکا ہے. ہر طرح سے یہ ادارہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. آپ لوگ آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ ہم کو ساتھ میں پائیں گے. میں انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.